السلام علیکم ناظرین، دنیا اسلام سے ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عبدالوہاب۔ تفصیلی خبریں دیکھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ فلسطین اور یمن میں مظالم پر پوپ فرانسس ناراض، عالمی خاموشی کو توڑنے کی درخواست۔ افغانستان میں خواتین کے بنا محرم طویل سفر پر پابندی، خواتین کی حفاظت کے لیے لیا گیا فیصلہ۔ بھارت میں 15 برس سے زائد عمر کے افراد کو بھی دی جائے گی کورونا ویکسین، نریندر مودی نے کیا مہم کا اعلان۔ عراق میں فوجی مشن کے خاتمے کے باوجود امریکی ہیلی کاپٹرز کی نقل و حرکت، الفتح پارٹی نے عراقی حکومت سے کی وضاحت طلب۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کا نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حرمت میں بڑا بیان، کہا گستاخی اظہار رائے کی آزادی ہرگز نہیں۔ ناظرین، ایک طرف جہاں عرب دنیا فلسطین کے حوالے سے خاموش ہے تو دوسری جانب کرسمس کے موقع پر اپنے خطاب میں کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا پوپ فرانسس نے فلسطین و یمن میں ہو رہے مظالم پر چپی توڑی ہے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف مقامات پر جاری ظلم و ستم کے حوالے سے عالمی غیر جانبداری اور مجرمانہ خاموشی اور عالمی سطح پر تعاون کی کمی پر متنبہ کیا ہے۔ عالمی خبر رس ایجنسی رویٹرز کے مطابق پوپ فرانسس نے اپنے پیغام میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ پیچیدہ بحرانوں کے دوران گفتگو کی جانب راستہ کھلنے کے بجائے مذاکرات کا راستہ مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ پوپ نے اپنے بیان میں مغربی طاقتوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے شام، یمن، مقبوضہ فلسطین، افغانستان، یوکرائن اور سوڈان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی طرح ہم دنیا کے بہت سے مقامات پر لڑائی، ظلم و ستم اور بحران دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا عظیم مصیبتوں سے دوچار ہے اور یہ مغربی ممالک سقوط کے عالم میں ہے۔ پوپ فرانسس نے پوری دنیا کے لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مہاجروں، پناہ گزینوں، بے گھر افراد، سیاسی قیدیوں اور تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کے حوالے سے غیر جانبدار نہ رہیں۔ اتوار کو طالبان نے خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے، بغیر محرم کے خواتین پر طویل سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ افغان حکومت کی وزارت برائے امر بالمعروف و نہی منکر نے ٹرانسپورٹ مالکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ صرف حجاب پہننے والی خواتین کو ہی سواری میں بٹھائیں۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ 45 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک سفر کرنے والی خواتین کے ساتھ کسی قریبی مرد رشتہ دار کا ہونا لازمی ہے۔ اس سے قبل وزارت نے ٹیلی ویژن چینلز کو خواتین اداکاروں پر مشتمل ڈرامے اور اشتہارات بند کرنے کی ہدایت کی تھی اور خواتین ٹی وی صحافیوں کو بھی حجاب لینے کو کہا تھا۔ واضح ہے کہ طالبان نے 1990 کی دہائی میں اقتدار کے اپنے پہلے دور کے مقابلے میں اب طرز حکمرانی کو تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے طالبان نے اولین طور پر خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دی ہے۔ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے خطرے کے بعد بھارت میں ویکسینیشن مہم کو وسعت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ 15 تا 18 برس کے افراد کو ٹیکے اور طبی عملے کو بوسٹر شاٹس لگائے جائیں گے۔ 15 تا 18 برس کے افراد کے لیے ویکسینیشن مہم 3 جنوری سے شروع ہو رہی ہے اور طبی ورکرز کے لیے بوسٹر شاٹس کی مہم 10 جنوری سے شروع ہوگی۔ ادھر اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت نے اضافی بوسٹر شاٹس لگانے کی ان کی درخواست پر عمل کیا ہے۔ اب تک بھارت کی 17 ریاستوں میں اومیکرون کے 422 کیسز کی شناخت ہو چکی ہے۔ افغانستان کی طرح امریکہ نے عراق سے بھی فوجی مشن ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور امریکی فوجی انخلا کی مہلت اب ختم ہو چکی ہے۔ اپنے طے کردہ ڈیڈ لائن کے باوجود امریکی فوجی نقل و حرکت جاری رکھے ہوئے ہیں، جس پر عراقی سیاسی اتحاد الفتح پارٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ الفتح نے اتوار کو کئی امریکی شینوک ہیلی کاپٹرز کے بغداد کے قریب واقع عین الاسد فوجی اڈے سے پرواز کرتے ہوئے شامی مہاجر کیمپ علاقہ جانے اور پھر واپس ہونے پر امریکہ پر نشانہ سادھا ہے۔ عراقی سیاسی حلقوں میں عراقی کٹ پتلی حکومت سے وضاحت طلب کی جا رہی ہے۔ ایک عراقی اخبار میں شائع انٹرویو میں عراقی الفتح پارٹی کے رہنما جبار الماموری نے امریکی ہیلی کاپٹرز کی پروازوں کو انتہائی مشکوک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت غیر قابل اعتماد ہے اور گزشتہ تجربات نے ثابت کیا ہے کہ یہ ملک عراقی استحکام اور امن و امان کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ فلسطینی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر یہودیوں کی آبادی کو دگنا کرنے کے لیے ناجائز اسرائیلی حکومت نے $317 ملین کا پیکیج منظور کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رس ادارے فرانس 24 کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ کی کابینہ نے گولان کی پہاڑیوں والے علاقے میں 5 سال کے دوران 7300 یہودیوں کو بسانے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت دنیا کے کئی ممالک اس علاقے میں یہودی آباد کاری کو سراسر ناجائز تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ میٹنگ میں بینٹ کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد یہودی آبادی کو دگنا کرنا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نے مقبوضہ علاقہ گولان ہائٹس کو اسرائیل کا حصہ بھی بتایا۔ اسرائیلی دہشت گردوں نے 14 دسمبر 1981 کو گولان پہاڑیوں پر قبضہ کیا تھا، جس کی سال 2019 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حمایت کی تھی۔
ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ में 5 रोज़ा फ़ौजी मशक़ों ने सेहूनी हुकूमत इसराइल और उसके इत्तेहादियों को लर्ज़ा कर रख दिया है। मशक़ में इस्तेमाल होने वाले क्रूज़, बैलिस्टिक और दूसरे मिसाइलों से ईरान ने शरपसंद इसराइल को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ईरान के जौहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ हमलों के तबाहकुन नताइज होंगे, जिसमें इसराइल को मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। यूरोपीय मैगज़ीन यूरेशियन टाइम्स ने इन मशक़ों पर लिखा है कि एक ऐसे वक्त में जब इसराइल की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की धमकियाँ दी जा रही हैं, ईरान ने भी उसे जवाब देने के लिए अपने अज़्म का अमली इजहार कर दिया है। वाज़ेह है कि ईरान के इन फ़ौजी मशक़ों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा किया गया है, जिससे इसराइल के हौसले पस्त हैं, क्योंकि ईरान से इसराइल का फासला 1500 किलोमीटर के लगभग है। और नाज़रीन, इस बुलेटिन की आखिरी खबर रूस से, जहां रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बयान से आलम इस्लाम खुश है। सोशल मीडिया पर उनके वायरल वीडियो में उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए देखा जा सकता है, जहां मौजूद एक खातून सहाफ़ी ने उनसे इजहार राय की आज़ादी के बारे में सवाल पूछा था। सवाल का जवाब देते हुए सदर पुतिन ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जसारत करना कहाँ की इजहार राय की आज़ादी है। मैं इसको ठीक नहीं समझता, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि मैं समझता हूं कि ऐसा करना लोगों को नाराज़ करने और इश्तियाल दिलाने का बाज़ बनता है। अगर आप लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे तो हमारे सामने फिर पेरिस जैसे वाक़यात ही सामने आते रहेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने खातून सहाफ़ी से कहा कि आज़ादी आपके इर्द गिर्द लोगों को इज़्ज़त देने का नाम है। पुतिन के इस बयान का सारे आलम इस्लाम में इस्तक़बाल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, बैनुल अक़वामी पस मंज़र से मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। अगर आपको मिल्ली वॉइस की खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो के साथ साथ खबरें शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।